الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تعالی اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے. سبحان صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو مدنی چینل کا سلسلہ اسلامی زندگی میں مرحبا کہتے ہیں. آئیے اچھی نیتیں کر لیتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے، پیارے آقا میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب بڑھانے کے لیے آئیے حسب حال نیتیں کر لیتے ہیں. اللہ عز و جل کی رضا کے لیے سلسلہ دیکھیں گے، علم دین حاصل کریں گے، سیکھ کر دوسروں کو بھی سکھائیں گے. اللہ تبارک و تعالی کا نام آئے گا تو عز و جل یا تبارک و تعالی پڑھیں گے. صلو علی الحبیب کہا جائے گا تو درود پاک پڑھیں گے، خاص باتیں لکھیں گے اور آئندہ عمل کرنے کے ارادے سے انشاءاللہ کہیں گے. میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ اس سلسلے میں مختلف موضوعات پر ہمارے مبلغین الحمدللہ ہمیں مدنی پھول عطا فرماتے ہیں اور آپ کی کالز بھی اس سلسلے میں شامل کی جاتی ہیں. حتی الامکان آپ کی کالز کو سنا جاتا ہے اور آپ کی فرمائش نعت پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہو یا روحانی علاج کے سلسلے میں ہو یا آپ کے مفید مشورے ہوں یا اور کچھ آپ کو بات پوچھنی ہوتی ہے تو آپ کی کالز بھی سلسلے میں شامل کی جاتی ہیں. مدنی چینل کی اسکرین پر آپ نمبرز نوٹ فرما سکتے ہیں، ہمیں کالز کیجیے، انشاءاللہ تعالی امکان آپ کی کالز کو شامل سلسلہ بھی کریں گے. پیارے اور محترم میٹھے اسلامی بھائیوں، آئیے ہم اپنے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے کلام قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا. میں نیت کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل کے پاک کلام کو پڑھنے سے پہلے اس کے تمام حکماں کو بجا لاتے ہوئے تلاوت کروں گا. آپ سبھی یہ نیت کیجئے کہ خوب کان لگا کر توجہ کے ساتھ حکم قرآنی پر عمل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے پاک کلام کو سنیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسین
والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون آمنت بالله صدق الله العظيم سبحان اللہ عز و جل۔ میٹھو پیارے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ ہم نے سورہ یاسین کی کچھ آیات کی تلاوت سنی۔ پیارے و محترم میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کی عادت بنا ہی لینا چاہیے۔ ہمارے بہت سارے ایسے اسلامی بھائی ہیں کہ کئی دن کیا کئی مہینے ہو جاتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت نہیں کر پاتے۔ تو میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، میں نے عرض کیا کہ عادت بنائیں۔ عادت بنانے کا لفظ میں نے اسی لیے استعمال کیا کہ ان چیزوں کی قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت یہ ایسا عمل ہے کہ یہ ہماری عادت کے اندر شامل ہو جانا چاہیے کہ بھولنے سے بھی نہ یہ بھلائی جا سکے۔ اس طرح ہماری عادت ہو کہ جیسے ہوتا ہے نا کہ ہمیں بھوک لگتی ہے
تو یاد ہو یا نہ ہو بھوک، کیسا ہی کوئی کام کیوں نہ ہو، بس توجہ چلی جاتی ہے، ہماری طبیعت کا میلان ہو جاتا ہے، ہمارے اندر ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ ہمیں بھوک کا احساس ہونے لگتا ہے. تو اس سے بھی بڑھ کر، اس سے بھی زیادہ ہماری ایسی طبیعت ہو جائے، ہماری عادت ایسی بن جائے کہ ہم جب تک قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت نہ کر لیں ہمیں چین نہ آئے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسا ذوق عطا فرمائے، ایسا شوق عطا فرمائے. آئیے نعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سنتے ہیں. جی حضور مرحبا، کیا سنائیں گے؟ اعلی حضرت امام اہل سنت سبحان اللہ شاہ امام محمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کا کلام. اس سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں. سبحان اللہ، الحمدللہ مرحبا. رب العالمین مرحبا. والصلاة والسلام علی سید المرسلین. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا. اس لیے میں نیت کرتا ہوں اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے نعت شریف پڑھوں گا. آپ بھی تو زانو بیٹھ کر گنبد خضرا و مکین گنبد خضرا کا تصور باندھ کر نعت شریف سماعت کیجیے. اللہ رب العالمین ہمیں اس کلام کی برکت عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. زہر عزت و اطلاع محمد کے ہے عرش حق زیر پائے محمد، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. مکان عرش ان کا، فلک فرش ان کا. مکان عرش ان کا، فلک فرش ان کا. ملک خادمان، ملک خادمان سرائے محمد، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے، اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا مصطفیٰ کی رضا چاہتا ہے. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم.
خدا چاہتا ہے، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑھی ناز سے جب دعائے محمد، اجابت کا سگرا عنایت کا جوڑا، اجابت کا سگرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ قیامت کا منظر بڑا پرخطر ہے، مگر مصطفیٰ کا جو دیوانہ ہوگا وہ پل پہ سے گزرے گا مسرور ہو کر، نعرہ نبی کا لگاتے لگاتے رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، کہ ہے رب سلم، کہ ہے رب سلم، کہ ہے رب سلم، صدائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، کہ ہیں رب سلم صدائے محمد، سبحان اللہ۔ پیارے اور محترم میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ہمارے سلسلے میں موضوع کیا ہم جھوٹ بولتے ہیں، یہ ایک ایسا موضوع ہے، اس پر اگر غور کیا جائے اور سوچیں تو بہت کچھ خامیاں ہمیں اپنے اندر نظر آئیں گی۔ میرے محترم و میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمارے بڑے، ہمارے بزرگ حضرات ہماری تربیت فرماتے ہیں، ہمیں ارشاد فرماتے ہیں کہ جو آپ خود اپنی خامی نکال سکتے ہو کوئی دوسرا نہیں نکال سکتا، یعنی اپنی غلطیوں کی نشاندہی خود انسان جس طرح کر سکتا ہے کوئی اور نہیں کر سکتا، اس لیے کہ انسان جب اچھے راستے سے ہٹ جاتا ہے اور وہ غلط روش کو اختیار کرتا ہے تو اندر سے اس کا ضمیر جو اسے ملامت کرتا ہے، اور بندہ مطمئن نہیں ہوتا۔ اگر وہ کسی کو جھوٹ کہتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، کسی کے ساتھ فراڈ کرتا ہے، جھوٹی بات کہتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، تو اپنے طور پہ وہ مطمئن نہیں ہوتا اور یہ سوچتا ضرور ہے کہ میں جو یہ بات کر رہا ہوں حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ گھر کا معاملہ ہو، والدین کے ساتھ معاملہ ہو، جہاں ہم کام کاج کرتے ہیں وہاں کا معاملہ ہو، یا کسی کو ہم مال سپلائی کرتے ہیں، اس کی ڈیمانڈ ہے، وہ ہم سے تقاضا کر رہا ہے کہ اتنی کوانٹٹی میں ہمیں مال چاہیے، اب ہم وقت پر اگر اس کو نہیں دے پاتے ہیں تو ہم الفاظ کیا کہتے ہیں، کیا کچھ بولتے ہیں۔ تو آئیے اس موضوع کو دیکھیں، کیا ہم جھوٹ بولتے ہیں، اس کو
سننے کے بعد ہم اس کی وضاحت مبلغ دعوت اسلامی سے لیتے ہیں۔ حضور مرحبا، آپ نے جو آج موضوع کا انتخاب فرمایا، کیونکہ واقعی بہت ضروری ہے کہ اس پر ہمیں مدنی پھول ملیں، قرآن و حدیث کی روشنی میں ہماری رہنمائی ہو۔ مدنی چینل کے ناظرین بھی یقیناً یہ چاہیں گے، اور بزرگان دین رحمہم اللہ مبین کے واقعات، ان کی احتیاطیں، اور کس کس کٹھن مرحلے پر انہوں نے سچ کا ساتھ نہ چھوڑا، ہمیشہ جھوٹ سے اجتناب کرتے رہے، بلکہ خود تو خود اپنے چاہنے والوں کو، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو بھی یہی تعلیم دیتے رہے، اپنے ارشادات کے ذریعے، اپنے عمل کے ذریعے۔ تو اس بارے میں ارشاد فرمائیں حضور، اس موضوع کی وضاحت آپ نے جو انتخاب کیا، اس کے پس منظر کیا ہے کہ آپ نے کیا اچھی اچھی نیتیں فرمائیں کہ مدنی چینل کے ذریعے سے، چونکہ مدنی چینل کو دیکھنے والے دنیا بھر میں ان گنت، ہم ان کی گنتی نہیں کر سکتے، اتنے زیادہ تعداد میں جو ہے مدنی چینل دیکھتے ہیں، الحمدللہ مستفیض ہو رہے ہیں، سنتیں سیکھ رہے ہیں۔ تو اس کے پیچھے کیا اچھی اچھی نیتیں ہیں کہ آپ نے اس موضوع کا انتخاب کیا، اور اس کی کیا جامعیت ہے؟ ارشاد فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں موضوع کی جو ورڈنگ تھی کہ کیا ہم جھوٹ بولتے ہیں، ہوتا یہ ہے کہ جب بھی کوئی اس طرح کا اصلاحی موضوع ہم سنتے ہیں، اس کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں، تو نفس اور شیطان کو انگلی پکڑا دیتے ہیں کہ میں یہ کام نہیں کرتا، تو ہم دوسروں میں اس کو تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ ایک حقیقت ہے کہ کسی مریض کا علاج اسی وقت ممکن ہے کہ جب وہ اپنے آپ کو مریض تسلیم کرے۔ بخارت ابھی میں علاج کی طرف جاؤں گا نا۔ اللہ اکبر۔ تو اگر میں یہ کہوں گی یہ تھرمامیٹر جھوٹ بولتا ہے، ڈاکٹر کو تجربہ نہیں ہے، یہ تو ابھی میں وہ ہیٹر والے کمرے سے اٹھ کر آیا ہوں اس لیے میرا جسم گرم ہے، تو جب تک مریض اپنے مرض کو تسلیم نہیں کرے گا اس وقت تک اس کا علاج خواب میں تو ہو سکتا ہے، بیداری میں نہیں۔ تو موضوع کی ورڈنگ اس لیے رکھی کیا ہم جھوٹ بولتے ہیں۔ وہ جھوٹ ایک ایسا معاشرتی ناسور ہے کہ جس نے ہر خاص و عام کو، اللہ یہ کہ جسے اللہ تعالیٰ بچائے، ہم سب کی بات نہیں کرتے، تو ایک عام ہے یہ ناسور، یہ زخم ہے جو دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے، اور مریض کو اپنا مرض تسلیم نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو شاید یہ موضوع جیسے جھوٹ کا نام آیا ہوگا نا، تو امید ہے کہ وہ موضوع ہاں چل گیا، پٹی پر بھی آگے کیا ہم جھوٹ بولتے ہیں۔ تو بہت سارے ایسے ویورز شاید ہوں اور اس وقت وہ مسکرائیں میری بات سن کر کہ انہوں نے کہا کہ اچھا جھوٹ کے بارے میں، اچھا یہ مجھ میں نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ الحمدللہ میں تو جھوٹ بولتا ہی نہیں، تو آپ بیٹھے رہیے۔ تو الحمدللہ عز و جل میں اپنی بنا پر نہیں کہتا، میرے لیے سنت دامت برکاتہم العالیہ سے جو کچھ ہم نے سنا انہی کو اپنے الفاظ میں ادا کریں گے، اسی باتوں کو، اسی انداز کو۔ تو جب سلسلہ ختم ہو تو انشاءاللہ عز و جل اس وقت تک ہم اتنی معلومات اپنے مدنی چینل کے ناظرین کو، اپنے ویورز کو جو مختلف ممالک سے ہمارے ساتھ، بالخصوص یو ایس اے والے یہ ہمارے ساتھ شریک ہیں، تو یہ اپنے ضمیر سے سوال کر لیں کہ کیا ہم جھوٹ بولتے ہیں۔ تو یہ سوال اس سلسلے میں بھی کرتے رہنا ہے اپنے آپ سے، میں بھی کروں گا، یہ بھی کریں، یہ بھی کریں، ہر ایک کرے، اور مدنی چینل کا ہر ویور، ہر ناظر یہ کرے، ہر اسلامی بھائی کرے، کیا ہم جھوٹ بولتے ہیں۔ تو جھوٹ ہے کیا؟ ہاں اس کی ذرا آپ نے جو ارشاد فرمایا کہ ڈاکٹر جب ڈائگنوسٹ کرتا ہے، تشخیص کرتا ہے کسی مرض کے بارے میں، پیشنٹ کو بتاتا ہے کہ یہ مرض ہے آپ کے اندر، پھر علاج کے طور
کے بعد جو ہے علاج کے اندر جو ہے دواؤں کو تجویز کیا جاتا ہے. اب اچھا مریض تو وہی ہے کہ جو ڈاکٹر کی بات مان کر اور جو ہے وہ علاج کو باقاعدگی سے شروع کر دے. تو حضور والا یہ اگر یہاں پر آپ نے جو بات ارشاد فرمائی اس کے ساتھ ساتھ ڈیفینیشن جھوٹ کی تعریف بھی جو ہے مدنی چینل کے ناظرین یقیناً چاہیں گے کہ اس کو بیان کیا جائے تاکہ اب ہم یہ چیک کریں اپنے اندر ہماری گفتگو میں کہیں شامل تو نہیں ہے. ویسے تو کامن سینس میں جھوٹ سبھی سمجھتے ہیں, الفاظ میں شاید بیان نہ کر سکیں, تو آسانی کے لیے میں آسان الفاظ میں ہی, علمی الفاظ میں نہیں کروں گا اس کی تعریف. علمی بھی کہہ لیجئے لیکن ہے آسان کہ ہر وہ بات جو حقیقت کے خلاف ہو. اب میں آیا, آپ نے پوچھا کہ باہر سورج نکلا ہوا ہے. اب میں دیکھ کر آ رہا ہوں سورج نکلا ہوا ہے, روشنی ہے, اور میں نے آتے کیا دیکھا ابھی تو گھوپن دے رہا ہے. اللہ اکبر. تو یہ جو بات میں نے کی نا کہ گھوپ اندھیرے والی, یہ بات حقیقت کے خلاف ہے. آپ کے وہ جیب میں قلم ہے؟ نہیں. پتہ چلا ہے, اور آپ کو پتہ بھی ہے. ایسے اوپر سے ہاتھ لگا لیے. ہاں, ہاتھ لگاتے نفسیاتی طور پر, تو بعض اوقات پتہ ہوتا ہے کہ ہے, تو اس وقت نہیں یار یہ کھلا ہے 500 روپے کا, یا باہر کی ممالک کی کرنسی, مطلب یہ ڈالر یا پاؤنڈ, جو بھی کرنسی ہے جس ملک میں, یورو ہے, تو اب وہ ریزگاری جسے ہم کہتے ہیں, ایکسچینج جسے کہتے ہیں, مطلب کہ بڑا نوٹ چھوٹے نوٹوں میں تبدیل کروا لینا, تو یہ ریزگاری لینا کہا جاتا ہے. بین الملک کے ناظرین کے لیے یہ آسانی کے لیے عرض کر رہا ہوں. تو یہ 500 روپے کا کھلا ہے آپ کے پاس؟ نہیں. ابھی تو آگے بیٹھا ہوں, ابھی تو دکان کھولی ہے. اب دکان کھولی ہے تو اندر 1000-2000 کا کھلا رکھ کے جاتے ہیں کہ اگر پہلا ہی گاہک ہے ایسا آ جائے کہ جس نے خریداری کی اور اس نے بڑا نوٹ دیا تو آپ اسے واپس تو مل جائیں گے. اچھا, اس پر جو سمجھدار ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں, سمجھدار کہہ لو یا تھوڑے وہ سیانے جسے ہم کہتے ہیں, جو عقل کا استعمال کر لیتے ہیں, وہ کیا کرتے ہیں, وہ کوئی چیز خرید لیتے ہیں چھوٹی معمولی کوانٹٹی کی, آپ کھلا مل جائے گا. دکاندار خوشی سے دے بھی دے گا, ٹھیک ہے آپ کی مرضی, آپ نہ دیں, لیکن جھوٹ بول دے گا کس نے کہا. تو وہ جھوٹ اب یقیناً سمجھ آ گئی ہوگی کہ چند مثالیں میں نے بھی عرض کی. ابھی انشاءاللہ آگے جو یہی کہ کیا ہم جھوٹ بولتے ہیں, تو اس کو ہم اس کی آؤٹ لائن اپنے مدنی چینل کے ناظرین کو آسانی کے لیے بتا دیتے ہیں. پہلی تو یہ کہ کیا ہم جھوٹ بولتے ہیں, یہ موضوع جھوٹ کی تعریف تو اس میں ہو گئی. جی. پھر اس کی تباہ کاریاں بھی ہیں. جی. اس کے بعد کہ ان تباہ کاریوں کے ہوتے ہوئے بھی آخر ہم جھوٹ بولتے کیوں ہیں, وہ کون سی ایسی بات ہے کہ جو اس پر اکساتی ہے؟ پھر وہی کہ ہم جھوٹ بولتے ہیں, اس کے لیے ایک کسوٹی یا کہہ لیں کہ وہ ایک ٹیسٹ وہ ہم رکھیں گے مدنی چینل کے ناظرین کے سامنے. آپ غور کر لیجئے گا ان میں سے کتنی ایسے کام ہیں جو ہم زندگی میں کر چکے ہیں اور اس کے باوجود ہم کہتے ہیں کہ الحمدللہ عز و جل میں جھوٹ نہیں بولتا. کہ یہ بھی کہیں جھوٹ تو نہیں ہے, میں جھوٹ نہیں بولتا. وہ کسی کا کال میں نے پڑھا تھا یہ تیاری کے دوران, مطالعے کے دوران, اس نے کہا کہ میں نے زندگی میں صرف ایک جھوٹ بولا ہے. لوگ بڑے حیران, یہ اقرار کر رہے یار ایک جھوٹ بولا ہے. اس نے کہا بڑی بات ہے یار, ایک جھوٹ بولا ہے تھوڑی وہ پرسنے والی بات, ہم انشاءاللہ سنجیدہ رہیں گے امیل سنت کی تربیت کے مطابق. ایک جھوٹ بولا ہے. انہوں نے کہا کون سا جھوٹ؟ انہوں نے کہا یہ کہ میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا. میں نے ایک جھوٹ یہ بولا ہے کہ میں کبھی مدنی چینل کے ناظرین کو جھوٹ نہیں بولتا. یا بہت مطلب آپ نے جو گفتگو کی ہے یہ توجہ والی ہے, شاید مدنی چینل کے ناظرین اس کو جو ہے وہ گزر گیا ہو, یہ سمجھا دیں ذرا. مطلب یہ کہ ایک دفعہ یہ کہہ دینا کہ میں جھوٹ نہیں بولتا, اگر یہ بات ہی جھوٹی ہو جی تو کتنے جھوٹ بولتا ہوگا. اگر یہ بات سچ ہو کہ میں جھوٹ نہیں بولتا, تو اس کا مطلب تو یہی ہے کہ جو ہم نے سمجھا کہ یہ واقعی جھوٹ نہیں بولتا, اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں صرف ایک جھوٹ بولا ہے, یہ والا کہ میں جھوٹ نہیں بولتا. تو جب یہ بات جھوٹی ہوگی تو سچ کیا ہوا کہ میں جھوٹ بولتا رہتا ہوں.
تو وہی کہ ہم جھوٹ نہیں بولتے، یہ ٹیسٹ جب سامنے آئے گا تو پھر اندازہ ہوگا کہ ہم جھوٹ بولتے ہیں یا نہیں، پھر اس کے بعد بچنے کا طریقہ انشاءاللہ عرض کیا جائے گا۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے یہاں پر سماعت فرمایا کہ کیا ہم جھوٹ بولتے ہیں، یہ سوال ہے، اور واقعی ہمیں یہ اپنے آپ سے کرنا چاہیے۔ سودا بیچنے والا ہو، دکاندار ہو، کسٹمر ہو، کسٹمر اور یہاں پر جو نا ایک عجیب سی بات ہے کہ دکاندار ہے، سودا بیچنے والا ہے اور یا سودا خریدنے والا ہے، تو گاہک ہے یا دکاندار ہے، ہوتا کیا ہے کہ گاہک آیا دکان پر، کتنے کی ہے جناب؟ یہ اتنے کی۔ او ہو، اتنے میں تو ہم پیچھے چھوڑ کر آ گئے، اگر آپ بھی اتنے کی دیں گے تو پھر فائدہ کیا اتنی دور آنے کا؟ اب یہاں غور کریں مدنی چینل کے ناظرین کہ واقعی اگر وہاں پر اتنے کی چیز مل رہی تھی تو پھر آپ نے جو کہا یہ تو حقیقت کے مطابق بات ہوئی کہ اتنی کی تو وہاں مل رہی تھی، ہم وہاں سے چھوڑ کر آ گئے۔ لیکن اگر وہاں پر نہیں مل رہی تھی تو حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہ ہوا، جیسا کہ ہم نے جھوٹ کی تعریف بھی سنی کہ حقیقت کے خلاف بات بیان کرنا جھوٹ کہلاتا ہے۔ تو یہاں چھوٹی چھوٹی سی باتیں، آپ گھر پر کوئی آیا جناب بیٹا ابو ہیں آپ کے، تو اب بچہ دیکھتا ہوں، بچہ اگر گھر باہر سے آ رہا ہے تو کہتے دیکھتا ہوں، اب ابو آپ کو کوئی بلا رہا ہے، بیٹا جا کر کہہ دو کہ ابو ابھی سو رہے ہیں۔ اب بچہ باہر آ کر کیا کہتا ہے ابو نے کہا میں سو رہا ہوں۔ بعض اوقات تو کہتے ہیں گھر پر نہیں ہے۔ اچھا یہ جو ہوا کہتے ہیں نا کہ دیکھتا ہوں، تو یہ بچوں کو شاید کہ جھوٹ کی ٹریننگ ہم خود دے رہے ہیں۔ اچھا اس میں کیا ہوتا ہے کہ بچے کو یہ تو سکھایا کہ جب کوئی آئے تو آپ بولنا، یہ مت بولنا گھر پر ہے، اسے کہنا دیکھتا ہوں۔ یار آپ کا گھر ہے، حویلی ہے، 2 کمروں کا گھر ہے، تو گھر میں کتنے افراد اس وقت موجود ہیں کتنے نہیں یہ معلوم ہوتا ہے عموماً کہ اچھا یہ حویلی ہے کوئی 15-16 کمروں کی، یعنی کہ بہت بڑا ولا ہے باہر والوں کے لیے، تو اس میں جناب اب پتہ نہیں ہے کہ وہ شخص موجود ہے نہیں ہے، بہرحال دیکھتا ہوں، یہ سکھایا ہوتا ہے۔ اب وہ جب بچہ آتا ہے نا باہر سے تو وہ بتاتا ہے کہ ابو وہ جو آپ کے بولے دوست ہیں نا وہ آئے ہیں۔ اب وہ چوائس ہوتی ہے کہ ملنا ہے یا نہیں ملنا، تو اگر نہیں ملنا چاہ رہے یا کوئی ایسا مسئلہ آن پڑا ہے اس نے اس کے پیسے دینے ہیں، اب وہ اس کو بچے کو بولے جا کے بولو کہ نہیں ہے، گھر پہ نہیں ہے۔ اللہ اب بچہ تو پھر جا کے وہی بات کہہ دیتا ہے کہ وہ یہ تو سچا واقعہ بھی ہوا ہے، کئی واقعات ایسے مدنی چینل کے ناظرین کے بھی نوٹس میں ہوں گے کہ وہ بچہ جا کے بول دیتا ہے کہ وہ کہہ رہے میں گھر پہ نہیں ہوں۔ اب جو ناک کٹی تو یہ ناک پھر دوبارہ بنوانے کہاں سے جائے گا؟ تو بچوں کو جب تربیت، اچھا پھر آگے کیا ہوتا ہے کہ وہی بچہ انہی کی تربیت لے کر جب ان سے جھوٹ بولتا ہے پھر ایسے غصے میں لال پیلے ہوتے ہیں، اچھا مجھ سے جھوٹ بولا تم نے۔ اب بچہ وہ ہمت نہیں ہوتی، ورنہ اگر منہ پھاڑ کے کہتے کہ آپ نے تو سکھایا ہے تو کیا پلے رہ جائے گا۔ تو بچے کو آپ نے جب گھر سے ہی ٹریننگ دے دی، گھر سے ہی جھوٹ بولنے کی تربیت دے دی، تو وہ کیا آپ کو چھوڑے گا؟ یہ ایک بڑی دلچسپ بات ہے احمد رضا بھائی کہ جو جھوٹ بول کے لوگوں کو ایسا بے وقوف بناتا ہو اور جھوٹ میں اپنے آپ کو کہتا ہو کہ میں ساتھ کو جھوٹ بولے نا اسے برا لگتا ہے، یعنی جھوٹے کو بھی جھوٹ برا لگتا ہے جب اس کے ساتھ کوئی بولے۔ عموماً یہ جرائم پیشہ جو افراد ہوتے ہیں تو ان میں یہ کہ اب جرم کر رہے ہیں، قتل کر رہے ہیں، ڈکیٹیاں کر رہے ہیں، اغوا کر رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ برے کام ہیں، گناہ کے سارے کام ہیں، جہنم میں لے جانے والے کام ہیں۔ یہ منظر اس طرح سے قتل کرنا اور اس طرح کسی کا مال زبردستی اس طرح چھین لینا، تو یہ سارے گناہ کے کام۔ تو آپس میں یہ ان کی خواہش ہوتی ہے کہ سچ بولا جائے۔ ابھی کتنا مال لے کر آئے اس ڈاکے میں؟ 50,000۔ اب اس کی تلاشی لی نکلا 60,000۔ اچھا میرے ساتھ جھوٹ بولتا ہے، یار کیا ہو گیا؟ آپ کس کام کے کرنے بیٹھے؟ وہ بھی یہ گوارا نہیں کرتے کہ آپس میں جھوٹ بولتے۔ جھوٹ کو انسان طبعاً ناپسند کرتا ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔ ظہور اسلام سے پہلے بھی جھوٹ کو برا سمجھا جاتا تھا۔ بہت مشہور واقعہ میں آپ کو اگر اجازت ہو تو بخاری شریف کا واقعہ ہے، مختصر ہے
جی جی بالکل. کہ کوئی بھی معزز شخص اسلام سے پہلے بھی اپنی طرف جھوٹ کی نسبت جو ہے وہ کرنا پسند نہیں کرتا تھا. حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اس وقت مسلمان نہیں ہوتے جب کا یہ واقعہ کہ شاہ روم کو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خط لکھا. تو آپ نے اسلام کی دعوت کے لیے مختلف جو بادشاہ تھے ان کو خط لکھا. تو روم کے بادشاہ کو بھی خط لکھا. تو اس نے ابو سفیان اور ان کے ساتھیوں کو اپنے ہاں طلب کیا اور اپنے ترجمان کے ذریعے ان سے دریافت کیا کہ نبوت کا دعویٰ جس شخص نے کیا، جس کا مکتوب میرے پاس آیا ہے، تم میں سے سب سے قریبی رشتہ داری کس کی ہے اس کے ساتھ؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے آپ کو پیش کیا کہ میں رشتہ داری میں اس کے زیادہ قریب ہوں. اب جو شاہ روم تھا اس نے کہا کہ قریب آ جاؤ، دیگر ساتھی بھی قریب آ جائیں، لیکن تم آگے بیٹھو، تمہارے جو دیگر ساتھی ہیں وہ پیچھے بیٹھے. تو میں تم سے چند سوال کروں گا. ترجمان کے ذریعے بات چیت ہو رہی تھی. تو میں سوال کروں گا ابو سفیان سے، اگر یہ جھوٹ بول رہے ہیں تو پیچھے والے جو ہیں فوراً نشاندہی کر دیں گے یہ جھوٹ بول رہے ہیں. اب سوالات ہوئے، اب اس میں بہت ساری باتیں پوچھی. تو ان باتوں کے جواب میں ہمارے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی صداقت ثابت ہو رہی تھی. اس حصے کو میں مختصر کر رہا ہوں. تو یہ سارے جواب انہوں نے سچ دیے. اب ان کا بیان یہ ہے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم اگر مجھے اس بات کی حیا نہ ہوتی کہ مجھ سے جھوٹ منسوب کیا جائے گا تو میں ان کے بارے میں جھوٹ بول دیتا، یعنی نبی کریم کے بارے میں. یعنی کہ واپس جاؤں گا تو پھر یہ اگر بات لوگوں تک پہنچی کہ ابو سفیان جو ہے شاہ روم کے بعد جھوٹ بول کر آیا ہے تو مجھے گوارا نہیں ہوگا. تو جھوٹ کو انسان طبعی طور پہ ناپسند کرتا ہے. وہ لوگ جو اسلام کے ماننے والے نہیں ہیں تو یہ دنیا بھر میں جھوٹ کو برا ہی سمجھا جاتا ہے. مدنی چینل کے ناظرین، اپنے یہاں پر یہ حدیث پاک میں سنا کہ ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت مشرف با اسلام نہیں ہوئے تھے. تو ان کا یہ خود کا بیان ہے کہ مجھ پر یہ اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ مجھے جھوٹ کا منسوب کیا جا رہا ہے تو میں اور بھی کچھ کہہ دیتا، حقیقت کے خلاف بات بیان کر دیتا. تو پتہ یہ چلا کہ جھوٹ ایک عیب ہے جسے کوئی پسند کرنے کو تیار نہیں ہے. ہمیں اس سے بچنا ہی چاہیے. مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ ہمارے ساتھ ہیں اور بہت زیادہ کالز جو ہیں وہ جمع ہو گئیں. چلے بھائی مدنی چینل کے ناظرین کے لیے ایک وہ دلجوئی کے لیے میں وضاحت کر دوں. یہ اس کو آپ وہ چٹکلا کہہ لیجئے کہ ہمارے میزبان ہیں، یہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے. انہوں نے کل مجھے بتایا کہ میں باب المدینہ سے باہر تھا جی، تو سلسلے میں نے خود کال کی نا تو میری کال بھی نہیں ملی. تو بہت سارے تو ایسے ہوں گے جن کی کال مل جاتی ہوں گی، ریکارڈ ہو جاتی ہوں گی. مجھے بھی اسلامی بھائیوں نے بتایا یہاں پر آئے ہوئے تھے کورسز کے سلسلے میں، وہ کہتے ہیں کہ بعض بار کال کرتے ہیں ملتی نہیں ہے. تو میٹھے میٹھے اسلامی رش اب لائن لگی ہوئی ہے تو ظاہر ہے کہ وہ کال پہ کال تھی. یہ ہماری حوصلہ افزائی بھی ہے اس میں، اور جو وضاحت میں نے کی اس میں آپ کی دلجوئی بھی ہے کہ اگر آپ کی نیت اچھی تھی، آپ حوصلہ افزائی کرنا چاہتے تھے، کوئی بات ہم سے شیئر کرنا چاہتے تھے، کوئی کلام سننا چاہتے تھے، کوئی مدنی پھول ہم تک پہنچانا چاہتے تھے، وہ مدنی پھول پوچھنا چاہتے تھے، تو یہ اچھی نیتوں کا جو ثواب آپ کو ملے گا بھلے کال نہ بھی ملے. کال مل گئی تو بعد بات چل نہیں پاتی، تو چل گئی تو آپ کے دل میں خوشی بھی داخل ہو گئی. جی بہت اچھی آپ نے توجہ دلائی. واقعی مدنی چینل کے ناظرین اس میں ہمیں دل برداشتہ تو نہیں ہونا چاہیے. اچھی نیتیں انشاءاللہ ہوں گی تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے ہمیں ثواب حاصل ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. جی کال سنا دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. میں عبد الرحمان اتاری فرام نوری آباد. مجھے کوئی سا بھی نعت سنا دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بات کر رہی ہوں سورنگی نمبر 2 سے. مجھے نعت سننی ہے، نور والے کا ڈھنکا بجے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میں محمد شکیل اتاری بول رہا ہوں لاہور سے، اور میرا رشتہ نہیں ہو رہا۔ السلام روحانی علیکم لاسنت ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ندیم احمد اتاری، فتح پر کمال۔ حضور مجھے کلام سنا دے۔ اے عرب کے تاجدار اہلا و سہلا مرحبا، اے رسول شاندار اہلا و سہلا مرحبا۔ السلام انشاءاللہ۔ علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، انشاءاللہ عز و جل۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ محمد احمد رضا اتاری قصور نگری ازل بابا بلے شاہ سے۔ یار اسلامی بھائی یہ کلام سنا دیجئے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ انشاءاللہ عز و جل، انشاءاللہ۔ جی میں کینیڈا سے بات کر رہا ہوں، میرا نام عبد المنان ہے۔ میں نے یہ پوچھنا تھا کہ میری کمر کے بیک سے اوپر تھوڑا درد ہوتی ہے، تو اس سے کوئی روحانی علاج اگر آپ بتا دیں۔ انشاءاللہ آپ کو روحانی علاج بتا دیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ذوالفقار علی صدیقی اتاری فاروق نگر لاڑکانہ سے ہے۔ ماشاءاللہ مرحبا مرحبا، ماہ نور مرحبا۔ ماشاءاللہ۔ ہمیں منقبت سنا دے، میرے پیر کی ہر دم خیر ہوئے، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذوالفقار بھائی ضرور انشاءاللہ عز و جل سنیں گے، انشاءاللہ آپ بھی سنیں گے، ہم بھی سنیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ My name is Abdurrahman Attari. I am calling from US City, California. I would like to request a kalam. Pukaro ya Rasul ya Habib Allah, Jazakallah khaira. آمین۔ ماشاءاللہ، مدنی منع کیلیفورنیا سے۔ انشاءاللہ آپ نے بھی سنائی ہمیں، اور انشاءاللہ اس کو ہم کچھ اشعار انشاءاللہ شامل سلسلہ کریں گے۔ چلیں ان فرمائش میں سے کچھ اشعار۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ، اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا، اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا، گھر گھر میں لہراؤ، پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، جب تلک یہ چاند تارے جل ملاتے جائیں گے، جب تلک یہ چاند تارے جل ملاتے جائیں گے،
تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے. سرکار کی آمد، آقا کی آمد، حضور کی آمد، نور کی آمد. حشر میں عطار ان کو دیکھتے ہی گون اٹھا. مرحبا یا مصطفیٰ اہلا و سہلا، مرحبا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. پکارو رسول اللہ یا حبیب اللہ. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب شكر علينا ما دعا لله داعي يا رسول الله يا حبيب الله. ماشاء اللہ. جی حضور، روحانی علاج بھی ہمیں جو ہے وہ کینیڈا سے جو کال آئی تھی، اسلامی بھائی نے ہم سے پوچھا، غالباً کمر کے درد سے متعلق پوچھا تھا. رشتے کے سلسلے میں تھا اور ایک کمر جی ایک رشتے کے سلسلے میں تھا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے تحت بے شمار جگہ پر تعویذات عطاریہ کے بستے موجود ہیں. یہ اسلامی بھائی نے رشتے کے سلسلے میں رکاوٹ وغیرہ کا سلسلہ بیان فرمایا. انشاءاللہ عز و جل ان کا روحانی علاج پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی. اس سے پہلے کہ ممکن ہو تو الحمدللہ عز و جل آن لائن استخارہ کی سہولت موجود ہے. صبح 9 بجے سے اور اگلے دن صبح 5 بجے تک تقریباً 20 گھنٹے کی یہ سروس ہے. ماشاءاللہ. ممکن ہو یہ نظر وغیرہ کے معاملات کی وجہ سے بھی بعض ٹائم یہ ہوتا ہے، رشتے وغیرہ کا سلسلہ، رکاوٹوں وغیرہ کا سلسلہ ہو جاتا ہے، تو استخارہ بھی کروا لیں اسلامی بھائی. اور ہمارے تعویذات عطاریہ کے بے شمار جگہ پہ بستے لگتے ہیں. قریبی تعویذات عطاریہ کے بستے پر حاضر ہو کر وہاں سے تعویذات عطاریہ بھی لے لیجئے اور وظائف وغیرہ بھی مل جائیں گے، اور یہاں سے بھی انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا سمیع یا سمیع یا سمیع 100 بار جو روزانہ پڑھے اور اس دوران گفتگو نہ کرے اور پڑھ کر دعا مانگے، انشاءاللہ عز و جل جو مانگے گا وہ پائے گا. سبحان اللہ. اس کے علاوہ دوسرا ورد یہ ہے کہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم. یہ نماز بالخصوص جمعۃ المبارک کو نماز عصر کے بعد آنکھیں بند کر کر بیٹھ جائے اور یہ ورد دوہرا کرتے رہیں، پڑھتے رہیں. اور جس وقت آفتاب غروب ہو رہا ہو اس وقت اللہ عز و جل کی بارگاہ میں اپنے جائز حاجات وہ پیش کریں. انشاءاللہ عز و جل بہت